أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَعْدَاءِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ مَوْلَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فالمتقون فيها هم أهل الفضائل منطقهم الصواب ومشيهم تواضع وملبسهم الاقتصاد۔ امیر المومنین نے متقیوں کے جو صفات بیان کیے، متقیوں کی پہچان یہ بتائی کہ متقی وہ ہیں جن میں تمام فضیلتیں یکجا ہو گئی ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ جب وہ بولتے ہیں تو سچ اور حق بولتے ہیں، برمحل بولتے ہیں، جہاں چپ رہنا ہے وہاں خاموش رہتے ہیں، جہاں بولنا ہے وہاں بولتے ہیں۔ دوسری صفت، دوسری پہچان ان کی یہ ہے کہ وہ مشیہم التواضع، ان کے لائف اسٹائل میں تواضع اور انکساری پائی جاتی ہے، غرور و تکبر سے وہ دور رہتے ہیں۔ تیسری پہچان ان کی یہ ہے کہ وہ ملبسہم الاقتصاد، ان کا لباس اقتصاد ہے۔ اقتصاد کیا ہے، لباس کیا ہے، اسے عرض کروں گا۔ وَمَلْبَسُهُمْ الاقتصاد، دیکھیے عربی زبان میں کیا، ہر زبان میں ہے، الفاظ کا جو معنی ہوتا ہے وہ دو طرح کا معنی ہو، ایک حقیقی معنی ہوتا ہے اور ایک مجازی معنی ہوتا ہے، حقیقی اور مجازی۔ مثال کے طور کے اوپر لفظ شعر، ہمارے اردو زبان میں بھی شعر، شعر نہیں، وہ جو شاعر لوگ پڑھتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، شین یہ رے شعر، شین عین رے نہیں۔ شعر جو ہے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو ہم نے کہا شیر یعنی وہ جو جنگل میں رہتا ہے، جس کے پنجے بڑے زبردست ہوتے ہیں، بہت طاقتور ہوتا ہے، جو سب کو چیر پھاڑ کھاتا ہے، شیر، یہ اس کا حقیقی معنی ہے، یعنی لفظ کو بنایا ہی گیا تھا اسی معنی کے لیے۔ جب بھی ہم کہیں میں نے شیر دیکھا یعنی اسی جانور کو دیکھا، بعد میں کسی مناسبت سے یہ مجازی معنی میں استعمال کرنے لگا۔ مجازی معنی جیسے بہادری، فلاں صاحب تو شیر ہیں، شیر، حضرت علی شیر ہیں، کیا مطلب؟ الیاذ باللہ جانور ہیں؟ نہیں، ان کے جو ہے پنجے ہیں بڑے بڑے، ناخن ہیں؟ نہیں، شیر سے مراد کیا ہے؟ بہادر، شجاعت، یہ مجازی معنی ہے۔ یا جیسے چاند، چاند کا ایک حقیقی معنی ہے وہ جو آسمان پہ چمک رہا ہے، جس میں دھبے دھبے بھی ہیں، اور ایک مجازی معنی ہے وہ ہے خوبصورتی، میرا بیٹا تو چاند ہے۔ چاند یعنی کیا مطلب؟ وہ والا چاند، دھبے ہیں اس کے منہ کے اوپر نہیں، خوبصورت ہے، حسین ہے۔ تو ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک مجازی معنی ہوتا ہے۔ اگر یہ سمجھ لیا آپ نے تو ملبس یعنی لباس، لباس کے بھی دو معنی ہیں، ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے۔ حقیقی معنی یہ کپڑا، حقیقی معنی لباس یعنی کپڑا، یہ جو پہنے ہوئے ہیں، وہ کپڑا جو ہمارے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے، وہ کپڑا جو ہمارے بدن کے عیوب کو چھپا لیتا ہے، کپڑا یعنی وہ چیز جو ہمیں سردی گرمی سے بچا لیتا ہے، یہ حقیقی معنی ہو گیا۔ اور ایک مجازی معنی بھی، مجازی معنی کئی عدد ہیں۔
حقیقی معنی تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن مجازی معنی بہت سارے ہوتے ہیں۔ اب یہاں جو مولا کائنات نے فرمایا ہے وَمَلْبَسُهُمْ الْاِقْتِصَادِ، حقیقی معنی مراد ہے یا مجازی معنی مراد ہے؟ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، حقیقی بھی اور مجازی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی لفظ لباس جو ہے وہ حقیقی میں بھی استعمال ہوا ہے اور مجازی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ حقیقی معنی میں استعمال ہوا یا بنی آدم، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کے بیٹو ہم نے تمہارے لیے کپڑا نازل کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے لباس جس چیز سے بنتا ہے وہ سارا میٹیریل تو اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے نا، اور ہمیں بھی عقل و خرد اور ہاتھ وغیرہ اللہ ہی نے دیا جس سے ہم لباس کو تیار کرتے ہیں، کپڑے کو۔ اے فرزندان آدم ہم نے تمہارے لیے لباس بھیجا۔ لباس کس معنی میں؟ مجازی یا حقیقی معنی میں؟ یواری سواتکم، یہ لباس جو ہم نے بھیجا ہے تمہارے لیے یہ تمہارے بدنما حصوں کو چھپا لیتا ہے۔ وہ حصے جو نظر نہیں آنا چاہیے ان کو یہ لباس کیا کرتا ہے؟ چھپا لیتا ہے، یہی کپڑا۔ وریشا، یہ کپڑے کا ایک کام ہے تمہارے بدنما حصوں کو چھپا لینا، ڈھانپ لینا، دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ یہ تمہاری زینت کا سبب بنتا ہے۔ کپڑا نہ پہنے ہو تو بدنما لگتا ہے، کہ کپڑا پہن لیجئے تو تھوڑا سا شکل و صورت قابو میں آ جاتی ہے نا۔ اور اب جیسا جیسا کپڑا پہنے، بے ڈھنگا کپڑا پہنے تو وہ الگ ہے، اور ڈھنگ سے کپڑا پہن لیتے ہیں اگر، تو یہاں پہ قرآن مجید نے حقیقی معنی میں استعمال کیا ہے۔ دیکھیے ہم جو کپڑے پہنتے ہیں کم سے کم اس کے 3 فائدے ہیں، کم از کم۔ ایک تو فائدہ یہی ہے کہ ہمارے بدن کے جو عیوب ہیں وہ چھپ جاتے ہیں، بدن کے عیوب چھپ جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سردی گرمی وغیرہ سے محفوظ رکھ لیتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہماری خوبصورتی اور ہماری زینت کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ حقیقی معنی والا جو کپڑا ہے یہ جو ہے لباس ہے۔ اب قرآن مجید نے کم سے کم 3 مقام وہ ہیں جہاں مجازی معنی میں اس کو استعمال کیا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 48 میں ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو اللہ نے لباس کہا ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ چھپا لیتا، ڈھانپ لیتا ہے نا۔ رات بھی بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو اللہ نے تمہاری ایکٹیویٹیز اور زندگی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ تو قرآن کی نگاہ میں رات آرام کے لیے ہے، دن ایکٹیویٹیز کے لیے ہے۔ اب ہم لوگ آہستہ آہستہ الٹا کر رہے ہیں، ایکٹیویٹیز کب ہوتی ہیں؟ رات میں، اور دن میں پڑے سو رہے ہیں۔ یہ مشیت الہی کے مطابق نہیں ہے۔ جو نظام، جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے، اگرچہ آج سائنٹسٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو اسی وقت ممکن ہے جب اسی سسٹم کو فالو کریں جو اللہ نے بنایا ہے۔ جو اثر رات کی نیند کا ہے وہ اثر دن کی نیند کا بالکل نہیں ہے۔ جو خاصیت رات کی نیند میں ہے، جو آرام رات کی نیند میں ہے، وہ آرام دن کی نیند میں نہیں۔ دیکھیے مجبوری تو ایک الگ سی بات ہے، مجبوری میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجبوری میں تو سور کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے،
لیکن اختیار کے عالم میں ہونا یہی چاہیے کہ رات کو سوئیں اور دن کو کام کریں۔ ائمہ علیہم السلام کی سیرت جو ہے آپ اٹھا کے دیکھیں سونے اور جاگنے کے سلسلے میں، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے رول ماڈل تو اہل بیت ہی ہیں نا۔ اہل بیت رول ماڈل ہیں، فقط نعرہ لگانے کے لیے نہیں ہیں کہ آپ ان کا جو ہے وہ نعرے لگاتے رہیں، ٹھیک ہے عظیم ہستیاں ہیں تو نعرے بھی لگائیں گے، فضائل بھی بیان کریں گے، کمال ہے تو کمال تو بیان کیا جائے گا نا، لیکن اصل جو ان کا ہے مقصد ہے کیا ہے، وہ رول ماڈل۔ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو خدا اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے حضور اکرم کی حیات طیبہ جو ہے یہ رول ماڈل ہے۔ دوسری جگہ پر کہ ابراہیم اور ان کے ساتھی تمہارے لیے رول ماڈل ہیں۔ تو اہل بیت ہمارے لیے کیا ہے، رول ماڈل۔ اہل بیت کا طریقہ یہ تھا کہ رات کو، پیغمبر کا بھی یہی طریقہ تھا اور حکم قرآن بھی یہی ہے کہ رات کو 2 حصوں میں بانٹ لیتے تھے۔ پہلے حصے میں وہ آرام کرتے تھے، دوسرے حصے میں عبادت خدا کرتے تھے۔ یعنی اگر یہ سارے پروگرام رکھنا ہے تو دوسرے حصے میں سحری میں رکھیے، افطار میں نہیں۔ کوئی مانے کہ نہیں اس کو، لیکن بہرحال ہے، اصل یہی ہے کہ جلدی کھائیں جلدی سو جائے۔ آج سارے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کھانے اور سونے کے درمیان 3 گھنٹے کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ سونے اور کھانے کے درمیان، تاکہ کھانا اچھی طرح سے ہضم ہو جائے۔ دیکھیے میں رات میں کھانا نہیں کھاتا، آج تقریباً 23 برس ہو گیا ہے، فقط دن میں کھانا کھاتا ہوں۔ سن 2000 میں یو ایس گیا تھا، امریکہ گیا تھا، ہمارے گلے میں تکلیف تھی۔ جو ہمارے میزبان تھے جن کے گھر میں ہم ٹھہرے تھے وہ بھی ڈاکٹر تھے، اور ڈاکٹر بھی تھے ENT، گلے ہی کے ڈاکٹر تھے۔ ان کو میں نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ تکلیف ہے، ساری جو تکلیفیں تھیں بتایا ان کو، وہ سنا۔ دوسرے دن ہمیں وہ لے کر کے اپنی کلینک پہ گئے، وہاں مشینیں ڈال کر کے انہوں نے پورا ہمارا وہ تقریباً 1 گھنٹے کے قریب چیک اپ کیا، پھر ٹھنڈی سانس لے کے بولے الحمدللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب خیریت؟ کہلے مولانا آپ جو علامتیں بتا رہے تھے وہ سب کینسر کی علامت تھی۔ میں نے آپ کو اس وقت نہیں بتایا کہ آپ گھبرا جائیں گے، میں آیا آ کے مشینوں سے چیک کیا تو آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ رات میں کھانا کب کھاتے ہیں؟ تو میں نے کہا 10 بجے رات میں۔ 10 سے پہلے کہاں کھانا ملتا ہے، نہ اپنے گھر میں نہ کہیں مجلس پڑھنے جاتے ہیں وہاں پہ 10 سے پہلے نہیں ملتا۔ مجلس پڑھوا لیتے ہیں تب کھانا دیتے ہیں، اور مجلس ختم ہوتے ہوتے 10 تو بج ہی جاتے ہیں، 10:30 بھی بج جاتا ہے، 11 بھی بج جاتا ہے، اس کے بعد کھانا ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں بھی ایسے ہی 10 سے پہلے کھانے کا حساب ہی نہیں بنتا۔ بولے آپ سوتے پھر کب ہیں؟ میں نے کہا 10:30 بجے۔ کھانا کھایا، ہمارے پاس کوئی وہ ڈائننگ روم ڈائننگ ہال الگ تو ہے نہیں، بستری پہ لگ جاتا ہے دسترخوان ہٹا، ہم نے پیر پھیلا دیے کہ یہ آپ کی بیماری ہے۔ آپ کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، کھانا آپ کا ہضم نہیں ہوتا، گیس بنتی ہے، وہ گیس گلے پر اثر کرتی ہے، یہ آپ کی بیماری وہی ہے۔ کھانے اور سونے میں 3 گھنٹے کا فاصلہ دیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں فجر سے گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاتا ہوں اور پھر نہیں سوتا۔ تو اگر 11 بجے کھانا یا 10 بجے بھی کھانا کھائیں گے تو آپ کے حساب سے 1 بجے سوئیں گے، 1 بجے سو کے 3 ساڑھے 3 بجے تو نہیں اٹھا جا سکتا نا، اور 1 آدھ دن تو ہو بھی جائے گا لیکن ہر روز یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہم نے پھر کھانا ہی چھوڑ دیا کہ کھانا ہی نہیں کھائیں گے۔ تو ائمہ علیہ السلام کا جو شیوا یہی تھا، مغرب عشاء کی نماز پڑھی، کھانا وانا کھایا اس کے بعد۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو اسلام مخالف ہیں، مغربی ممالک، امریکہ، یورپ، ان کا بھی طریقہ یہی ہے، کم سے کم ہفتے میں 5 دن، منڈے سے لے کر کے تھرسڈے تک جو ہے ان کے ہاں کھانے پینے کا طریقہ یہی ہے۔ ڈنر جسے کہا جاتا ہے نا، وہ 10 بجے رات میں نہیں کھایا جاتا، شام کو 6 بجے کھایا جاتا ہے۔ لندن وغیرہ میں 8 بجے کے بعد کوئی کسی کو فون نہیں کرتا کسی کے گھر،
کیونکہ لوگ سو گئے ہوں گے. آپ صبح 5 بجے دیکھیے تو سڑکوں کے اوپر ٹریفک آپ کو ملے گا. ہمارے سناٹا رہتا ہے 5 بجے، ہو کا عالم، وہاں کے اوپر ٹریفک ہو جاتا ہے، لوگ صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں. ہاں وہ 2 دن جو ہے سیٹرڈے اور سنڈے پاگل ہو جاتے ہیں، تو رات بھر جاگتے ہیں، پھر دن بھر سوتے ہیں. ورنہ 5 دن ان کا وہی طریقہ ہے جو ہمیں اسلام نے دعوت دی ہے، جو ائمہ کا شیوا تھا. لیکن ہم لوگ بہرحال جہاں اور چیزوں سے دور ہوئے وہیں پر ہمارا کھانے پینے کا نظام. اور دیکھیں اسلام ایک پیکیج ہے، ایک مجموعہ ہے اسلام. آپ ایک ایک قانون کو اگر لیں گے تو آپ کو اسلام کا فائدہ نظر نہیں آئے گا. وہی ہوگا جو آج ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام اور مسلمانوں کو سب سے بلند ہونا چاہیے، ان سے بلند کسی کو نہیں ہونا چاہیے. اور آج مسلمان سب سے پست اور حقیر ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کا پورا پیکیج نہیں لیا، ایک چیز دے لیا. ہم نے اسلام کو سپر مارکیٹ بنایا ہے، پیکیج نہیں سمجھا ہے. سپر مارکیٹ میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کو دنیا کی ہر چیز وہاں پر ہے، اور پورا سامان سپر مارکیٹ کا کوئی نہیں خریدتا ہے. آپ وہاں پہ گئے، بڑے بڑے جو مالز ہوتے ہیں وہاں کے اوپر ایک چھت کے نیچے سب کچھ جہاں ملتا ہے، وہاں کار بھی ہے، آپ کو یہ جو ہے لیپ ٹاپ بھی مل جائے گا، ڈیسک ٹاپ بھی مل جائے گا، کار بھی مل جائے گی، گھڑی بھی مل جائے گی، سبزی بھی مل جائے گی، گوشت بھی ملے گا، کپڑا بھی ملے گا، دوا بھی ملے گی، چشمہ بھی، ہر چیز ملے گی. آپ کی ضرورت کی ہر چیز وہاں ہے. جس کو جو چیز پسند آتی ہے وہ لے لیتا ہے. ہاں ہمیں کپڑا چاہیے، انہوں نے کپڑا لے لیا، انہوں نے کار لے لیا، انہوں نے گھڑی لے لیا، انہوں نے چشمہ لے لیا، انہوں نے یہ جو ہے میڈیسن لے لیا. پورا کوئی نہیں لیتا. ہم لوگوں نے بھی اسلام کو سپر مارکیٹ بنا رکھا ہے. کسی کو داڑھی اچھی لگی اس نے داڑھی لے لیا، کسی کو پردہ اچھا لگا اس نے پردہ لے لیا، کسی کو نماز اچھی لگی اس نے نماز لے، کسی کو نوحہ ماتم اچھا لگا اس نے نوحہ ماتم لے لیا، کسی کو نعرہ حیدری اچھا لگا اس نے نعرہ حیدری لے لیا. سب لینے کو کوئی تیار نہیں ہے. تو یہ سپر مارکیٹ نہیں، یہ پیکیج ہے. پیکیج کا فائدہ تبھی ملتا ہے جب اس کے سارے آئٹم کو آپ قبول کریں. اگر پیکیج کے 5 یا 6 اجزاء ہیں، آپ مثال کے طور پر 5 میں سے 4 کو لے لیں اور 1 چھوڑ دیں، اور کمپنی کے پاس جائیں کہ 80% اس کا جو منافع تھا وہ ہمیں دے دی، یہ کمپنی دے گی آپ کو؟ نہیں. منافع تبھی ملے گا فائدہ پیکیج کا جب آپ 5 کے 5 لیں گے. تو اسلام نے ہمیں ہر چیز کی تہذیب دی ہے، ہر چیز کا طریقہ دیا ہے. کیسے کھائیں، واش روم کیسے جانا یہ بھی سکھایا ہے. کون سکھاتا ہے واش روم کیسے جائیں؟ واش روم تک کی تہذیب ہمارے پاس موجود ہے. کیسے کھائیں، کیسے سوئیں، کیا کریں. کچھ واجب شکل میں ہے، کچھ مستحب شکل میں ہے. مستحب کو ہم لوگ فالتو سمجھنے لگتے ہیں، فالتو تھوڑی ہے بھائی. مستحب بھی حکم خدا ہے، بس فرق یہ ہے کہ ایک تاکیدی حکم ہے، ایک غیر تاکیدی ہے. اتنی سی بات ہے. جب تک پورے سسٹم کو ہم نہ لیں گے. بہرحال قرآن مجید نے لفظ لباس کو رات کے لیے استعمال کیا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا. اللہ وہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس قرار دیا ہے. تو اس آیت میں مجازن رات کو لباس کہا گیا، حقیقی معنی میں نہیں ہے. مجازی معنی بھی بے تکا نہیں ہوتا، کوئی مناسبت ہونی چاہیے. حقیقی میں اور مجازی میں کچھ شباہت ہونی چاہیے. مثلا شیر بھی شجاع ہوتا ہے، یہ بھی شجاع ہیں، بہادر ہیں، ان کو کہہ دیا شیر. چاند بھی خوبصورت ہوتا ہے، یہ بھی خوبصورت ہے، انہیں کہہ دیا چاند. تو کچھ کنیکشن تو ہونا چاہیے نا. بغیر کنیکشن کے مجازی معنی میں استعمال نہیں کیا جاتا. اب اگر قرآن مجید نے رات کو لباس کہا ہے تو اس لیے کہ جس طرح سے لباس حقیقی معنی میں بدن کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح سے رات بھی چھپا لیتی ہے تاکہ انسان آرام کر سکے. اگر رات میں بھی دن کی طرح روشنی ہوتی تو یہ دولت کا بھوکا انسان رات میں بھی سونے کے بجائے رات میں بھی کام کرتا رہتا، نتیجے میں اپنی صحت کو تباہ کر لیتا. جو عمر 100 سال کی تھی، 70 سال کی تھی، وہ 30-40 سال میں ختم ہو جاتی. اگر
آرام نہ کرے انسان، ہزاروں بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہے. تو رات میں تاریکی اندھیرا ہو جاتا ہے، رات سب چیزیں چھپا لیتی ہے، انسان مجبوراً بستر پر چلا ہی جاتا ہے. قرآن مجید میں تقوی کو بھی لباس کہا گیا ہے، رات کو لباس کہا گیا ہے اور تقوی کو لباس کہا گیا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، سورہ اعراف آیت نمبر 26. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس. تقوی کو بھی اللہ نے، کیونکہ تقوی میں بھی لباس کی خصوصیتیں پائی جاتی ہیں. جو خصوصیتیں لباس میں ہیں وہ خصوصیتیں اس کپڑے میں جو خصوصیت ہے تقوی میں بھی وہ خصوصیت ہے. تقوی لباس کپڑا ہمیں سردی گرمی سے بچاتا ہے، تقوی ہمیں فردی اور اجتماعی خطرات سے بچاتا ہے. اگر ہمارے اندر تقوی ہے تو بہت سارے خطرات سے ہم بچ جاتے ہیں، آتش جہنم سے بچ جاتے ہیں. سب سے بڑی بات ہماری حفاظت ہو جاتی ہے آتش جہنم سے. وہ سردی اور گرمی سے بچاتا تھا نا کپڑا، یہ بھی جو ہے بچاتا ہے ہمیں، آخرت میں بھی بچاتا ہے، دنیا میں بھی جو ہے بچاتا ہے. تقوی ہمیں زینت بھی عطا کرتا ہے. جو لوگ صاحبان تقوی ہیں آج کے گئے گزرے زمانے میں بھی انہیں اچھی نگاہ سے دیکھیں. البتہ تقوی ہو لقوی نہ ہو، یاد رکھیے، بار بار میں کہتا ہوں اس کو. اگر واقعاً تقوی ہے، ایک ہوتا ہے دکھانے کے لیے منہ وغیرہ بنا لیتے، ٹیڑھا اوڑا کر لیتے ہیں، تو منہ ٹیڑھا تقوی میں نہیں ہوتا ہے، لقوے میں ہوتا ہے. لقوہ جانتے ہیں نا، لقوے میں منہ ٹیڑھا ہوتا ہے، تقوی میں منہ ٹیڑھا. تقوی میں ٹھیک ٹھاک انسان رہتا ہے جیسے نارمل انسان ہوتے ہیں، کیریکٹر ان کا فرق ہو جاتا ہے ان لوگوں سے. اب آپ دیکھیں کہ انسان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان بھی اس سے پیار کرے گا، ہندو بھی اس سے پیار کرے گا، کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آپ کسی کارخانے میں کام کرتے ہیں، آپ کے مالک کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا، آپ سے محبت کریں گے. ہمارے یہاں دہلی میں الہ آباد کے ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے شمیم عالم. وہ ایک ہندو کمپنی میں کام کرتے تھے. ارے آپ کمپنیوں میں جانتے ہیں کہ پرائیویٹ کمپنی میں کوئی ہمیشہ رہتا نہیں ہے، آتے جاتے رہتے ہیں لوگ. وہ تقریباً انہوں نے 30-35 سال اس کمپنی میں کام کیا. ریٹائر جب تک نہیں ہو گئے تب تک کمپنی نے ان کو نکالا نہیں، جبکہ کٹر مسلمان. کمپنی کا مالک ہندو، وہ جانتا تھا کہ یہ ہندو کا نہیں کھاتے، وہ دیکھ رہا جانتا تھا کہ یہ اول وقت نماز پڑھتے ہیں، داڑھی بھی رکھا. وہ کام جو اسلام نے کہا واجب وہ کرتے تھے، جو حرام اسے نہیں کرتے تھے. کمپنی نے بہت سارے ورکروں کو نکالا جو ہندو تھے، ان کو نہیں نکالا، کبھی ہمیشہ ان کو باقی رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایماندار آدمی تھے. خود تقوی کی ایک علامت امانت داری ہے نا. متقی بے ایمان نہیں ہوتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا. عام طور سے کمپنیاں لوگوں کو بھیجتی ہیں جب یہ جو ہے فیلڈ کے کام پہ، تو آٹو کا کرایہ دیتی ہیں. تو آٹو کا کرایہ ہے 500 روپے، میٹرو یا بس سے چلے گئے تو 50 روپے میں کام چل گیا. تو عموماً جو ورکر ہوتے ہیں وہ بس سے یا میٹرو سے سفر کرتے ہیں، مگر کرایہ چارج کرتے ہیں کاہے کا؟ آٹو کا. 500 روپے لے لیا، 450 اپنی جیب میں 50 روپے خرچہ کیا. ان کا یہ تھا کہ جب یہ آٹو سے جاتے تھے تو آٹو کا پیسہ لیتے تھے، اور جب بس یا میٹرو سے جاتے تھے تو لا کر کے 450 واپس کر دیا، رکھ دیا ٹیبل پر جو ہے باس کے، کہ نہیں سر ہم تو بس سے گئے تھے. اور بھی بہت سارے معاملات میں جب اس نے پرکھا دیکھا تو ایماندار آدمی، مسلمان صحیح، نہ کھائے ہندو کا، کیا جاتا ہے، پڑھے نماز. ہمارے تو کام کا ہے نا. جہاں کہیں بھروسے والا کام ہوتا تو شمیم عالم تم جاؤ، ایئرپورٹ جانا ہے شمیم عالم تم جاؤ، بینک جانا ہے شمیم عالم تم جاؤ. وہ پتہ ہے کہ یہ ڈنڈی نہیں مارے گا، اور اس کو اطمینان نہیں تھا.
تو جب انسان متقی بن جاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اسے قیامت میں جو عزت ملے گی وہ تو ملے گی ہی، دنیا میں بھی اس کو عزت ملتی ہے، دنیا میں بھی اسے اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، تقوی اس کے لیے زینت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے تقوی کو جو ہے وہ لباس کے نام سے یاد کیا۔ تیسرا مقام جہاں پر مجازی طور لباس کا استعمال ہوا ہے وہ میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا کیا ہے قرآن نے، وَهُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، تمہاری بیویاں جو ہیں وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ کیوں قرآن نے یہاں پہ لباس کہا؟ کیونکہ لباس کا ایک کام کیا ہے بتایا، حفاظت، بچانا، عیوب کو چھپانا۔ بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کی کمیوں کو چھپائے، اجاگر نہ کرے ہر جگہ، ڈھنڈولا نہ پیٹے جا کر کے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے بیویوں کی کمیوں کو چھپانا، شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کو تحفظ دینا، خطرات سے بچانا، بیوی کی بھی ذمہ داری ہے خطرات سے بچانا۔ لباس زینت ہوتا ہے، میاں اور بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے زینت ہیں۔ مولانا علی امیر صاحب ماشاءاللہ بڑے عالم، ان کے یہاں شہرت، اب ان کی اہلیہ کہیں آ جہاں انہیں کوئی پہچانتا کیا کہیں گے، ارے مولانا علی امیر صاحب کی اہلیہ ہیں۔ زینت ملی کہ نہیں ملی انہیں؟ مولانا علی امیر کے ذریعے سے اسی طریقے سے ممکن ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں مولانا کو کوئی نہ جانتا ہو، ان کی اہلیہ کو وہاں پر سب لوگ جانتے ہوں، کون ہیں یہ فلاں کے شوہر ہیں۔ البتہ میاں اور بیوی دونوں کو ایسا بننا چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے زینت کا سبب بنے، عیب کا سبب نہ بنے۔ چھٹے امام نے یہی کہا ہے نا، شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے شیعو ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، بدنامی کا سبب نہ بننا۔ تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں کہ جب شیعہ ایسے ہیں تو ان کا امام کیسا ہوگا، جب شیعہ اتنے امانت دار ہیں، جب شیعہ اتنے سچے ہیں، جب شیعہ اتنے اچھے کیریکٹر کے مالک ہیں تو ان کا امام کیسا ہوگا پھر۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اعمال برے ہوں گے تو ہماری بدنامی کے ساتھ ساتھ ہمارے ائمہ کی بھی بدنامی ہوتی ہے، وہ بھی بدنام ہوتے ہیں۔ پر تین مقامات وہ تھے جہاں کے اوپر قرآن مجید نے لباس کو مجازی معنوں میں استعمال کیا، دیکھ حقیقی معنی ہے۔ اب یہاں کے اوپر مولا کائنات جو فرما رہے ہیں کہ وَمَلْبَسُهُمْ الْاِقْتِصَادُ، جو صاحبان تقوی ہیں ان کا لباس، یہاں پر لباس سے مراد وہ حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو وہ کپڑا پہنتے ہیں ان کا کپڑا جو ہے اس میں اقتصاد پایا جاتا ہے۔ اقتصاد سے کیا مراد ہے؟ اقتصاد سے مراد کیا ہے؟ اقتصاد سے مراد ہے اعتدال، میانہ روی۔ کپڑے دو طرح کے پہنے جاتے ہیں، پھٹا، پرانا، گندا، میلا، کچلا، دیکھ کر کے لوگوں کو گھن آتی ہے، دیکھ کر کے نفرت ہوتی ہے۔ اور ایک کپڑا یہ ہے کہ وہ کیا زرق و برق، ہیرے موتی سے جڑا ہوا کپڑا، وہ آج کل شادیوں میں جو چلا ہے جوڑا عورتوں کا لہنگا ہوگا جو بنتا ہے نا، وہ پہنا ایک ہی دن جاتا ہے، لاکھوں کا ہوتا ہے جوڑا، لاکھوں کا جوڑا ہوتا ہے وہ بھی۔ اور اب تو یہ بھی ہونے کی لڑکیاں باپ سے کہ باپ آپ کچھ مت دیجیے، بس ہمارا شادی کا جوڑا اچھا بننا چاہیے۔ اچھا وہ بھی ابھی ایک جوڑے پہ اکتفا نہیں ہوتا نا، برات میں پہن چکے ہیں، اب ولیمے میں تھوڑی اسی کو پہنیں گے، ولیمے میں دوسرا چاہیے۔ ایک مصیبت بن گیا ہے کپڑا بھی۔ مولا فرماتے کہ صاحبان تقوی ایسے نہ وہ پھٹا پرانا بوسیدہ گندا میلا کچیلا قابل نفرت کپڑا پہنتے ہیں اور نہ زرق برق کپڑا پہنتے ہیں، اعتدال رکھتے ہیں، میانہ روی ہے ان کے کپڑوں کے۔
صاحبان تقویٰ کے یہاں وہ فیشن کے مارے نہیں ہوتے ہیں. بعض کپڑوں کو دیکھیے اور ان کی قیمت دیکھیے تو تعجب ہوتا ہے اس کپڑے میں ہے کیا جو یہ فیشن ہے. کبھی کبھی نام و نمود کے لیے ہوتا ہے، فلاں کمپنی کا بنا ہوا کپڑا ہے. ایک ہی شرٹ ہے، ایک شرٹ میں لوگو لگا ہوا ہے، ایک میں لوگو نہیں لگا ہوا ہے، سیم وہی چیز ہے، الگ نہیں ہے. لوگو والی شرٹ 5,000 کی ہے، بغیر لوگو والی 500 کی ہے. سردی گرمی میں اتنا ہی فائدہ ہے بدن چھپانے کے، وہی چاہتا کپڑے کا استحکام بھی اتنے ہی ہے. اگر یہ 2 سال چلے گی شرٹ تو وہ بھی 2 ہی سال چلے گی، کوئی فرق نہیں ہے. بس فرق اتنا ہے کہ وہ شرٹ کا اگر لوگو لگا ہے تو پتہ چلے گا ہاں ماشاءاللہ آپ پیسے والے ہیں، آپ کی دولت کا اندازہ ہوتا ہے اس شرٹ کے ذریعے سے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں صاحبان تقویٰ لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں. صاحبان تقویٰ کپڑے کو لیتے ہیں اس لیے کہ بدن چھپانا ہے، کپڑا خریدتے ہیں اس لیے کہ سردی گرمی سے بچنا ہے، کپڑا خریدتے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں حقارت کی نگاہوں سے نہ دیکھے جائیں. ایسے کپڑے نہیں پہنتے ہیں. دیکھیے اعتدال اور میانہ روی کو آپ کو میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا گھر یا گاڑی یا کپڑا سب کچھ چیزیں ہیں وہ 2 چیزوں کے بیچ میں ہونا چاہیے. بعض لوگ ایسا کپڑا پہنتے ہیں دیکھتے ہی زبان رہتا اور کچھ کو دیکھ کے یعنی اتنا مہنگا زبردست، اور ایک وہ ہوتا ہے تو یہ اور اوہ کے بیچ میں ہونا چاہیے، اس کے بیچ میں ہونا چاہیے. نہ ایسا کپڑا پہنے ہو کہ لوگ آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، اور نہ ایسا کپڑا پہنے کہ لوگ حیرت کی نگاہ سے دیکھیں. کیونکہ دونوں ہی شکلوں میں انسان کو حقارت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ بڑا تڑک بھڑک والا شاندار قیمتی کپڑا پہنیں گے تو آپ کو لوگ اچھی نگاہ سے دیکھیں گے. نہیں، وہاں بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. گندا سندا پہنیں گے تب بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، یہاں بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. تو آپ نے کہا جی پتہ ہے میری شرٹ 1,00,000 روپے کی ہے، دل میں کہا ہاں اگر تم نہ پہنو گے تو کون پہنے گا، 2 نمبر کی کمائی تو تمہارے ہی گھر میں ہے نا. فوراً یہی الزام لگتا ہے بھائی 2 نمبر کی کمائی ہے. کوئی آپ کو حلال کمائی کی دے نہیں سمجھتا. تو حقارت تو وہاں بھی ہے اور حقارت یہاں بھی ہے. صاف کپڑا پہنیے. کہتے ہیں کہ دامن پہ دھبا نہیں ہونا چاہیے، پیوند ہو کوئی بات نہیں، پیوند چلے گا، دھبا نہیں ہونا چاہیے. تو گندی چیزیں نہیں. ملبسہم الاقتصاد، ان کا لباس جو ہے جو کپڑا پہنتے ہیں ان کے کپڑے میں میانہ روی اور اعتدال سے کام لیا جاتا ہے. دیکھیے ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، جس کائنات میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی یہ کائنات ایک نظام، ایک سسٹم اور یہ جو ہے ڈسپلن کے ساتھ چل رہی ہے. ڈسپلن اس کے اوپر حاکم ہے. اگر یہ ڈسپلن نہ ہوتا تو یہ کائنات ختم ہو جاتی، تباہ ہو جاتی. اس کائنات کے اوپر 2 قوتیں حکومت کر رہی ہیں، 2 قوتیں حکومت کر رہی ہیں، اور ہماری یہ زمین 2 گردشوں کے محور پہ چل رہی ہے. 2 طرح کی حرکت ہے. زمین ساکن نہیں نہ ہے، زمین گھوم رہی ہے. تو یہ ایک طرح کا گھومنا نہیں ہے. زمین کا یہ گھومنا، زمین کی یہ حرکت 2 طرح کی ہے، جسے ہمارے ہاں اپنے فلسفے وغیرہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں حرکت وضعی اور حرکت انتقالی. 2 طرح کی چیزیں ہیں. حرکت وضعی یعنی زمین خود اپنے محور پہ گھوم رہی ہے.
یہ جو رات اور دن ہم دیکھتے رہتے ہیں، یہ رات اور دن نتیجہ ہے زمین کے اپنے محور پہ گھومنے کا. اس کو کہتے ہیں حرکت وضعی. اور ایک حرکت ہے حرکت انتقالی. وہ زمین جو ہے وہ سورج کے ارد گرد جب گھومتی ہے، سورج کے ارد گرد جب گھومتی ہے زمین، اسے کہتے ہیں حرکت انتقالی. رات اور دن وجود میں آتے ہیں حرکت وضعی کے ذریعے سے، ماہ و سال وجود میں آتے ہیں حرکت انتقالی کے ذریعے سے. تو یہ دو حرکتیں ہیں جو ہمارے اس کرۂ ارض پر حاکم ہیں، اور دو قوتیں بھی اس پر حاکم ہیں. وہ قوتیں کیا ہیں؟ ایک قوت وہ ہے قوت کشش، قوت جاذبہ. سورج کی کشش جو ہے وہ زمین کو اپنی طرف کھینچتی ہے. سورج کی کشش جو ہے وہ زمین کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اور ایک اور قوت ہے، اسے کہتے ہیں قوت دافعہ. زمین کے اندر جو قوت دافعہ ہے وہ اپنے کو سورج سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے. سورج زمین کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جو اس کی قوت جاذبہ ہے. اور یہ قوت دافعہ جو ہے وہ زمین کو سورج سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک طاقت کمزور پڑ جائے تو زمین تباہ ہو جائے گی. کسی ایک طرف اگر ڈھلک جائیں، اگر قوت جاذبہ طاقتور ہو جائے اور زمین کو کھینچ لے اپنی طرف، تو زمین جل کے خاکستر ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا. اور قوت دافعہ اگر غالب ہو جائے اور زمین کو سورج سے دور کر دے تو ٹھنڈک کی وجہ سے ساری چیزیں جم جائیں گی. اللہ نے ان دونوں کے درمیان ایک اعتدال، ایک توازن، ایک میانہ روی قائم کی ہے. اسی کا نام اقتصاد ہے. قوت جاذبہ اپنی جگہ پر، قوت دافعہ اپنی جگہ پر. نہ قوت جاذبہ کمزور ہو پاتی ہے، نہ قوت دافعہ مضبوط ہو پاتی ہے. جتنی ضرورت تھی جاذبہ کو وہ جاذبہ کو دیا، جتنی دافعہ کو تھی اتنی دافعہ کو دیا. نتیجے میں یہ زمین معلق چل رہی ہے اور پوری زمین کا نظام جو ہے وہ قائم ہے. اسی کو کہا جاتا ہے اعتدال، میانہ روی. صاحبان تقویٰ جو ہیں، چاہے وہ حقیقی معنی میں مراد لے لیا جائے لباس، یا لائف اسٹائل یہ جو ہے مجازی معنی میں مراد لے لیں، ان کے ہاں جو ہے وہ اعتدال پایا جاتا ہے، میانہ روی. نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے. افراط ہو جائے گا تب بھی زندگی جو ہے مشکل ہو جائے گی، تفریط اگر ہو جائے گی تب بھی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی. یہ تو اگر حقیقی معنی کا لباس تھا. اگر ہم مجازی معنی میں جو ہے لباس کو لے لیتے ہیں تو لباس اس لیے کہا گیا اس کو، یہ مراد یہاں فقط کپڑا نہیں کہ کپڑے میں وہ اعتدال اور میانہ روی سے کام لیتے ہیں، نہ افراط نہ تفریط، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں. کپڑا چونکہ انسان کی ایک ضرورت ہے، کپڑا انسان کی ایک ضرورت ہے، تو اس کو مولا نے یہاں بیان کیا ہے. لیکن مراد صرف کپڑا نہیں ہے بلکہ زندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں. ایک ضرورت کپڑا ہے، ایک ضرورت جو ہے کھانا ہے، ایک ضرورت مکان ہے، ایک ضرورت شادی بیاہ ہے، ایک ضرورت بزنس ہے. یہ ساری جو ہیں ضرورتیں ہماری ہیں. ان سب میں ان کے ہاں اعتدال اور میانہ روی پائی جاتی ہے. افراط و تفریط نہیں ہے. آخر مثال کے طور پر کام، ورک، بعض لوگوں کے تفریط پائی جاتی ہے، کام ہی نہیں کرتے، کاہلوں کی طرح بیٹھے پڑے ہیں. ہر وقت وہ بس وہ یہ جو ہے مفاتیح الجنان ہاتھ میں لیے بیٹھے ہوئے دعائیں پڑھتے جا رہے ہیں، عبادت ہی میں مشغول ہیں، جاب سے کوئی ان کو واسطہ نہیں ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو مکمل طور سے جاب ہی میں غرق ہو گئے ہیں. ان کی زندگی میں جاب کے سوا کچھ ہے ہی نہیں ہے. جاب میں اتنا غرق ہو جاتے ہیں کہ کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہتا، بال بچوں کا بھی ہوش نہیں رہتا. دولت خوب کماتے ہیں مگر ان کے بال بچے ان سے خوش نہیں رہتے. بچوں کو اچھا کپڑا پہناتے ہیں، او مرسیڈیز گاڑی ہر بیٹے کو دے رکھا ہے،
میں نے دیکھا ایسے افراد کو. امریکہ میں ایک صاحب یہ جو ہیں ڈینٹسٹ ہیں, ڈینٹسٹ کی وہاں بہت اچھی کمائی ہے, ڈینٹسٹ کی بہت اچھی کمائی ہے. اپنا جہاز ان کے پاس ہے, پرسنل جہاز ہے, بوٹ ہے اپنی یہ جو ہے پرسنل, سب کے پاس یہ جو ہے مرسڈیز. کئی برس ہو گیا میاں بیوی میں بول چال نہیں ہے. اچھے شیعہ اپنے ہیں, یہ جو ہے مجلسوں بھی آتے ہوتے تھے, بیٹھتے بھی تھے ہم لوگوں کے ساتھ, سب کچھ ہے ان کے پاس, صرف کام کام کام, کام سے فرصت ہی نہیں, دولت کا ڈھیر لگا دیا. اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کام بہت ضروری چیز ہے. کام اگر انسان نہیں کرتا, اور حدیثوں میں اس کے پر لعنت بھیجی گئی ہے, بیکاروں پر, لعن اللہ من کل علی الناس, خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈال دے. بھئی آپ نہیں کمائیں گے تو دوسرے کھلائیں گے, رحم کھا کر کے خمس و زکوٰۃ و صدقات کھائیں گے نا بیٹھ کر کے, آپ بھوکے تو نہیں نہ مریں گے. یا خاندان والے دے دیں گے, بھائی دے دے گا, چچا دے دے گا, باپ کوئی نہ کوئی دے ہی دے گا, کھلا ہی دے گا. تو اسلام میں یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کمائے کوئی کھائے کوئی. لعن اللہ من کل علی الناس, خدا کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو کام نہیں کرتا, اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈالتا ہے. پانچویں امام کی حدیث ہے کہ من وجد ماء و ترابا ثم افتقر ابعدہ اللہ, جس کے پاس کھیت بھی ہے اور پانی بھی موجود ہے, اس کے بعد وہ بھوکا ہے, اس کے بعد وہ غریب ہے, یہ شخص رحمت خدا سے دور ہے. کیوں بھوکا ہے؟ کام نہیں کر رہا ہے نا. کام کرتا تو پھر ظاہر سی بات ہے کھیت بھی ہے اور پانی بھی موجود ہے, کیونکہ کھیت اگر ہو پانی نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ کھیت بھی بیکار ہو جاتا ہے. سچائی اگر نہ ہو سکے, سچائی تو چاہیے, نہیں پانی بھی موجود ہے. من وجد ماء و ترابا, زمین بھی ہے, پانی بھی موجود ہے, پھر بھی بھوکا ہے. اسلام نہ تو بیکاری کی دعوت دیتا ہے اور نہ یہ کہ آپ بالکل کام میں غرق ہو جائیں, اس کی بھی دعوت ہے. ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ اپنے 24 گھنٹے جو تمہارے پاس ہیں, ازمانکم اجتہدوا ان یکون ازمانکم فی 4 ساعات, کوشش یہ کرو کہ تمہارا جو 24 گھنٹہ اسے 4 حصوں میں بانٹو, اسے 4 حصوں میں بانٹو. ساعۃ لامر المعاش, ایک حصہ حلال روزی کمانے کے لیے, ایک حصہ, البتہ چاروں حصہ برابر ہونا شرط نہیں, 6 گھنٹے کو نہیں بانٹنا ہے, مگر 4 حصہ ہونا چاہیے. ممکن ہے کسی کو 8 گھنٹہ دیں, کسی کو 10 گھنٹہ دیں, کسی کو 4 گھنٹہ دیں, مگر ہونا سب کا چاہیے. ساعۃ لامر المعاش, پہلا حصہ آپ رکھیں کاہے کے لیے؟ کاروبار کے لیے, بزنس کے لیے, جاب کے لیے, دکان کے لیے, کھیتی, جو بھی آپ کا ذریعہ معاش ہے. وساعۃ لمناجات اللہ, ایک حصہ اللہ سے راز و نیاز, اللہ کی عبادت کے لیے. وساعۃ لمعاشرۃ الاخوان الثقات الذین, اور ایک حصہ ان معتبر دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے جو تمہیں تمہارے عیوب سے آشنا کر سکیں, تمہاری کمیوں سے تمہیں آگاہ کریں اور تمہارے پیٹھ پیچھے تمہارا دفاع کریں. آج الٹا معاملہ ہے, ہمارے سامنے تو کوئی ہماری برائی بیان نہیں کرتا, پیٹھ پیچھے تو ہم سے برا کوئی نہیں ہے, پیٹھ پیچھے ہم سے برا کوئی نہیں اور منہ پر ہم سے اچھا کوئی نہیں. باطن میں وَيُخْلِصُونَ لَكُمْ فِي الْبَاطِن, باطن میں ہم سے اخلاص رکھیں, لیکن ہمارے سامنے ہماری جو کمیاں ہمارے اندر واقعاً ہیں ان کمیوں کو بیان کریں. وساعۃ, ایک لمحہ وہ ہو جس میں حلال لذتوں سے فائدہ اٹھا سکیں,
تو بہت ساری لذتیں تو حرام نہیں نہ ہیں، تو حلال لذتیں بھی ہیں. کھانا حلال کھانا کھائیے بھائی، کھانا چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ کھانا کھائیے، آرام کیجئے، تفریح کے لیے خود بھی جائیے، اپنی فیملی کو بھی لے کے جائیے. بہت ساری فیملیوں کا جھگڑا ہی یہی ہے، شکایت یہی ہے کہ سر یہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے. آج کل بہت بڑا مسئلہ چھڑا ہوا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کھانا نہیں دیتے، کپڑا نہیں دیتے، یہ جو ہے جیولری نہیں دیتے، نہیں اب سب کچھ دیتے ہیں، ٹائم نہیں دیتے. ایک بڑا شکوہ آج کل ہے، ٹائم نہیں دیتے. بعض لوگ فیملی کو ٹائم دینا تقوی کے خلاف سمجھتے ہیں. کوئی تفریح کرنا بھی بات ہو جائے گی، ہاں ہمیں کس نے منع کیا ہے آپ کو تفریح کے لیے؟ جائیے تفریح کے لیے جائیے. انسان کو بہرحال کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، گھر میں رہتے رہتے فیملی جو بور ہو جاتی ہے. نہیں ہم کو تو عمرہ کرنے جانا ہے. کس نے کہا مت جاؤ عمرہ کرنے کے لیے، جو تھوڑا سا جو ہے وہ تفریحی مقام کے اوپر ہو کے آ جاؤ. البتہ حلال طریقے سے، حرام نہیں. ہم تو اربعین میں جائیں گے. خوب اربعین میں جائیں گے، جائیے اربعین میں، کوئی منع نہیں کرتا، ضرور جائیے اربعین میں. لیکن اربعین کو تفریح کا جانشین نہ بنائیے. تفریح اپنی جگہ پر، اربعین اپنی جگہ کے اوپر. تو نظام اور سسٹم یہ ہے کہ ہمارے مولا فرماتے و ملبسہم الاقتصاد، ان کے لباس میں کفایت شعری، میانہ روی، اعتدال پایا جاتا ہے. مراد صرف یہ کپڑا نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کی ساری ضروریات جتنی ہیں ان میں ان کے ہاں میانہ روی اور اعتدال پایا جاتا ہے. جب میانہ روی ہوگی، میانہ روی کا ایک فائدہ ہے زندگی میں، جب میانہ روی ہوگی وہ انسان کبھی غربت کا شکار نہیں ہوگا. مولا علی فرماتے ہیں کہ ما اعلی امرؤ اقتصد، جس انسان نے میانہ روی اور اعتدال کو اپنایا ہے وہ کبھی تنگ دستی اور غربت کا شکار نہیں ہوگا. معلوم ہے صاحب اس سال بڑی اچھی انکم ہوئی، ہو ہنگامہ ہے، خرچے پہ خرچہ ہو رہا ہے، گاڑی پہ گاڑی آ رہی ہے، فلاں پہ فلاں ہو رہا ہے. معلوم ہوا کہ وہ اگلے سال کاروبار ٹھپ. نہیں، زندگی میں اعتدال. زیادہ کمایا تب بھی ویسے ہی زندگی ہے، کم کمایا تب بھی الحمدللہ ویسے ہی زندگی، ایک حال کے اوپر زندگی ہماری قائم رہ سکتی ہے. دیکھیے ہمارے جو اخراجات ہیں نا، ایکسپنسز جو ہمارے ہیں، اخراجات کو 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. ضروریات، سہولیات، لگژریات. 3 حصے ہیں. ضروریات، روٹی کپڑا مکان. روٹی کپڑا مکان یہ ہماری کیا ہے؟ ضرورتوں میں شمار ہے. سہولیات، فریج، اے سی، یہ سب جو ہے وہ ڈبل بیڈ، تو زمین پہ بھی سو سکتے ہیں اور پہلے سوتے ہی تھے. یہ سب تو اب شروع ہوا. ایران وغیرہ میں جو ڈبل بیڈ اور یہ صوفہ سیٹ وغیرہ ہوتے ہی نہیں تھا، اب وہاں بھی آ گیا ہے. ہم جس زمانے میں وہاں پہ تھے سب تھا ہی نہیں، سب ایسے ہی یہ فرش کارپیٹ قالین بچھا رہتا تھا. رات میں اسی کے اوپر یہ جو ہے بستر بچھایا، سو جاتے تھے، صبح کو پھر لپیٹ کے رکھ دیا. تو یہ جو ہے ڈائننگ بھی وہی بن جاتا تھا، ڈرائنگ بھی وہی بن جاتا تھا، لیونگ بھی وہی بن جاتا تھا اور بیڈ روم بھی وہی بن جاتا تھا. سب کچھ وہی ہوتا تھا. لیکن اب تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ ہر ایک کو الگ الگ ہو گیا. بیڈ روم الگ ہو گیا، ڈائننگ ہال الگ ہو گیا، ڈرائنگ روم الگ ہو گیا، لیونگ الگ ہو گیا. ایک کے بعد ایک اور خرچے ظاہر سی بات ہے اسی اعتبار سے بڑھ گئے. بہرحال ایک ہیں ضروریات اور ایک ہیں سہولیات اور ایک ہے رفاہیات. ٹھیک ہے، آپ سائیکل سے بھی آفس جا سکتے ہیں، بائک لے لیا تو آپ کو آسانی ہو گئی، کار لے لیا تو اور آسانی ہو گئی. تو یہ آ گیا سہولیات میں. سائیکل یہ جو ہے ضروریات میں شاید آ جائے، لیکن کار آ گئی سہولیات میں.
اب رنگ برنگی کار، یہ ہے لگژریات میں. فلاں کے پاس فلاں رنگ کی گاڑی ہے تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. ارے ابھی تو کل ہی تو شادی میں یہ والا کپڑا پہنے، آج پھر اسی کو پہن لیں. بھائی کیا ہو، گندا ہو گیا ہے؟ نہیں. زیادہ آرام ملے گا اس کپڑے میں؟ نہیں، آرام بھی نہیں ملے گا، سہولیت بھی نہیں ہے. فقط کیا ہے؟ لگژری چیز ہے. نہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ہیرے موتی، جو ہے وہ ہیرے موتی جوڑے ہیں، اس کا کپڑے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے کپڑے کا؟ میں نے یہ کپڑا کھردرا ہے اور یہ کپڑا ذرا نرم ہے، ریشم کا کپڑا ہے، تو چلو تھوڑا بدن کو راحت ملے گی نا. اس کو ہم سہولیات میں شمار کر سکتے ہیں. آج ہمارا اکثر خرچہ جو ہے وہ لگژریات کا ہے. آج فیملیز کا، اکثر فیملیز کو، سب جگہ نہیں کہہ رہا، اکثر فیملیز میں زیادہ تر خرچہ جو ہمارا ہو رہا ہے وہ ضروریات کا اتنا خرچہ نہیں، سہولیات کا بھی خرچہ نہیں. سہولیات میں ایک دفعہ لے لیا، اے سی لگ گیا، فریج ایک دفعہ آ گیا، واشنگ مشین ایک دفعہ آ گئی. لیکن یہ لگژریات تو ہر روز اس میں جو ہے وہ چینجنگ ہوتی رہتی ہے. ایک گاڑی ابھی لے کے آئے تو چند دن گاڑی تھی. بنارس میں ایک صاحب ہیں، کوئی خاص بزنس، کوئی خاص کاروبار نہیں ہے، البتہ باپ دادا کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی بہت ہے. کوئی گاڑی بھی ان کے 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہتی ہے. نئی گاڑی لیا 6 مہینے کے بعد دوسری. یہ کاہے کے لیے ہے؟ ضرورت ہے؟ نہیں. سہولت ہے؟ سہولت بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ فقط شو آف ہے، دکھاوا ہے. لگژریات ہم اسی کو کہتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ متقی افراد وہ ہیں جو ضروریات میں خرچ کرتے ہیں، تھوڑا بہت کبھی کبھار جو ہے وہ سہولیات کو بھی لے. تو سہولیات میں بھی ایک اعتدال کے ساتھ، ایک میانہ روی کے ساتھ. خوب گرمی بہت پڑ رہی ہے، اے سی لگا لی. نہیں صاحب، کمبل اوڑھ کے اے سی چلاتے ہیں. کمبل اوڑھ کے اے سی چلا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اے سی کیوں چلا رہے ہو؟ گرمی لگ رہی ہے تو کمبل کیوں اوڑھے ہوئے ہو بھائی؟ اے سی کو 16 پہ بھی رکھ سکتے ہیں، 18 پہ بھی رکھ سکتے ہیں، 20 پہ بھی رکھ سکتے ہیں، 22 پہ بھی رکھ سکتے ہیں. ایران میں ظاہر سی بات، ایران میں ساری باتیں اچھی ہی نہیں ہیں، بری باتیں بھی ان کے ہیں. ہمیں ان کی اچھی باتیں لینا ہے، ان کی بری باتیں نہیں لینا ہے. وہاں کے اوپر تیل وغیرہ، پیٹرول وغیرہ بہت سستا ہے، فری سمجھ لیجئے. آج بہت مہنگا ہو جانے کے بعد بھی ہمارے یہاں سے بہت سستا، 3-4 روپے لیٹر آج بھی، سے زیادہ نہیں ہے. آج بھی پیٹرول کی قیمت ایران میں 3-4 روپے لیٹر سے زیادہ نہیں ہے. گیس تقریباً فری کے برابر. سردی پڑتی ہے، برف باری ہوتی ہے، کمرے کو خوب گرم کر دیتے ہیں. ہیٹر لگا ہوا ہے، گیس کا ہیٹر، پورے خوب گرم کر دیا. زیادہ گرم ہو گیا تو کھڑکی کھول دیتے ہیں، ہیٹر نہیں بند کرتے. بیٹھے ہیں مولانا، پوچھئے، ہیٹر نہیں بند کرتے ہیں، کھڑکی کھول دیتے ہیں. جتنی انرجی، جتنا فیول چین میں صرف ہوتا ہے اس سے 3-4 گنا زیادہ ایران میں صرف ہوتا ہے. جبکہ آبادی کچھ بھی نہیں، 8 کروڑ کی آبادی ہے نا، کل 8 کروڑ کی آبادی ہے. چین کی آبادی پتہ نہیں 1 ارب 40 کروڑ 45 کروڑ اتنی ہے نا، تقریباً لگ بھگ اتنی آبادی ہے اس کی. 10-20 گنا زیادہ چین کی آبادی ہے، مگر اس سے زیادہ جو ہے اتنا سارا پروڈکشن ہے چین کا. اس کے باوجود اتنی انرجی استعمال نہیں ہوتی جتنی وہاں استعمال ہو رہی ہے. یہ اسی کو بولتے ہیں اسراف. مولا فرماتے ہیں کہ صاحبان تقویٰ وہ ہیں جو اپنی ضروریات زندگی میں اعتدال اور میانہ روی سے کام لیتے ہیں. حتیٰ خیرات کرنے میں، صدقہ خیرات دینے میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو مٹھی بند کھلتی ہی نہیں ہے، مٹھی بند، کچھ بھی ہو جائے 1 ادھیلا پیسہ یہ کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو ملا سب لٹا دیا.
قرآن منع کرتا ہے. سورہ اسراء کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ مت لو کہ ہاتھ اٹھتا ہی نہیں دینے کے لیے. بندھا ہوا ہے ہاتھ نا، جیب میں کیسے جائے گا؟ نہ تو ایسے بن جاؤ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ پورے طور سے مٹھی کھول دو. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، آج جو کچھ تھا سب ہم نے لٹا دیا، سب ہم نے دے دیا، اور کل جب بھوک لگی ہے تو بھائی نہیں کھانے کے لیے، بچے بھی رو رہے ہیں، اب شرمندہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، نہ اتنے کنجوس بن جاؤ کہ چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے، اور نہ اس طریقے سے. البتہ دیکھیے ایثار ہے اسلام میں، یہاں تھوڑا سا وضاحت کر دیں پھر ختم کریں گفتگو کو. ایثار ہے اسلام میں. اسلام کا جو مالی جہاد ہے اس کی جو ہے وہ 4 اسٹیج ہیں، 4 مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ واجب ہے، وہ ہے خمس و زکوٰۃ کا. 100 روپے بچ گئے، 20 روپیہ خمس نکالو، 80 روپے رکھو، یہ واجب ہے. دوسرا مرحلہ ہے انفاق کا. انفاق کسے کہتے ہیں؟ یسألونک ماذا ينفقون، اے میرے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ انفاق کیا، کیونکہ قرآن میں جا بجا ہے نا انفاق کا حکم. وَهُمْ يُنْفِقُونَ، انفاق کیا ہے؟ کیا خمس و زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ ہاں ہے، مگر وہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. وہ کیا ہے؟ قُلِ الْعَفْوَ، ان سے کہیے کہ جو آپ کے پاس ایکسٹرا ہے وہ دے دو، وہ انفاق ہے. 100 روپے کی سیونگ ہوئی تھی ہمارے پاس، 20 روپیہ خمس دے دیا، 80 روپیہ ابھی بھی بچا ہے نا، یہ بھی دے دو. آپ کا خرچہ تو پورا ہو گیا، یہ بھی دے دو. واجب نہیں ہے، مستحب ہے. تیسری چیز ہے مواسات. مواسات کیا چیز ہے؟ مواسات یہ ہے کہ ہماری آج کی کمائی 100 روپے ہے، سیونگ نہیں ہے، ایکسٹرا کچھ نہیں ہے. 100 روپیہ کمائی ہے، 100 روپیہ ہی ہمارا آج کا خرچ ہے، 1 روپیہ بچے گا نہیں. ہمارے بغل میں ہمارا بھائی بھی بھوکا بیٹھا ہے، اس کی آج جاب نہیں لگی تھی، آج اس کو مزدوری نہیں ملی. چوک پہ ہمارے ساتھی آیا تھا، بیٹھا تھا، اس کو کام نہیں ملا، ہمیں مل گیا، اس کو نہیں ملا. مواسات یہ ہے کہ آدھا آدھا بانٹ لو، 50 روپیہ اس کو دے دو، 50 روپیہ اپنے پاس رکھ لو. اس کی بھوک میں ہم شریک ہو گئے، ہمارے کھانے میں وہ شریک ہو گیا. آدھا پیٹ ہم نے کھا لیا، آدھا پیٹ اس نے کھا لیا. یہ ہے مواسات، اور یہ ہے شیعوں کی پہچان. ائمہ علیہ السلام نے شیعوں کی پہچان میں جو بیان کیا ہے، مواسات کو بیان کیا ہے. اس سے بڑھ کے ہے ایثار. ایثار کیا ہے؟ ایثار یہ ہے کہ وہ 100 روپیہ میں نے اسی کو دے دیا پورا، خود بھوکے رہ گئے، اس کا پیٹ بھر دیا، خود نے پیٹ بھر کے کھا لیا، خود بھوکے رہ گئے. ایثار یہ بھی مستحب ہے، بہت کمال ہے. قرآن کی آیت ہے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں حالانکہ انہیں خود ضرورت ہے. البتہ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں اہل بیت کے سوا کوئی نظر نہیں آتا. اہل بیت کی منزل ہے. تو ایثار ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ایثار کے لیے بہت بڑا کلیجہ چاہیے. اور ایثار بھی اپنے سلسلے میں، دوسرے کے بارے میں نہیں. آپ اپنی روٹی دے دیجئے بھوکے کو، بیوی بچوں کی روٹی چھین کے مت دے دیجئے. آپ دیکھیں کہ جب مولا علی کے گھر پہ سائل آیا ہے، سب لوگ یہ جو ہے روزہ ہیں، افطار کے لیے بیٹھے ہیں، اور یتیموں مسکینوں اور اسیر جو 3 دن آئے ہیں مانگنے کے لیے، مولا علی نے اپنے آگے کی روٹی دی ہے. یہ نہیں کہ حسن تم بھی لاؤ، حسین تم بھی لاؤ، فاطمہ تم بھی دو، فضہ تم بھی، نہیں. ہاں گھر کی تربیت ایسی ہے، گھر کا ماحول ایسا ہے کہ اگر علی نے دیا
تو فاطمہ و حسنین تو دیا ہی ہے، فضہ نے بھی اپنی روٹی اٹھا کر کے دے دی. گھر کی تربیت ایسی ہے، مگر کسی سے چھینا نہیں ہے. اس بات کا دھیان رہے، ایسا نہ ہو کہ آپ دوسروں کا پیٹ بھریں اور گھر کے اندر جنگ شروع ہو جائے. ہاں، گھر کا بھی خیال رکھنا ہے. اسی لیے قرآن یہ عام لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے، لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. نہ گردن سے باندھ لو اپنے ہاتھ کو اور نہ پورے طور سے کھول دو. اعتدال یہاں پر بھی، میانہ روی یہاں پر بھی. تو صاحبان تقویٰ کی ایک پہچان یہ ہے، علامت یہ ہے کہ ان کی زندگی، ان کا لائف اسٹائل، اپنی ضروریات کے سلسلے میں ان کا برتاؤ جو ہے وہ اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ ساتھ ہے. نہ قوت دافعہ کو طاقتور بنا دو، نہ قوت جاذبہ کو. دونوں کو جو ہے متوازن رہیں گے، تب جا کر کے یہ کائنات کی حیات باقی رہے گی. خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر عمل میں اعتدال اور میانہ روی کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.